أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم بات کریں گے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب رکھا تھا ام المساکین، اور آپ کی یہ پانچویں زوجہ محترمہ تھی، اور کچھ عرصے ہی جو ہے وہ مطلب زندہ رہیں، اس کے بعد وفات پا گئی تھی۔ اور دو ایسی ازواج مطہرات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وفات پائی انہوں نے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی جنت البقیع میں ہی جو ہے وہ مدفون ہوئی ہیں، اور ان کے بھی تیسرے شوہر تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے شوہر تھے۔ ان کے پہلے جو شوہر تھے ان کے نکاح میں جب آئیں تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، اور پھر ان کے جو مطلب شوہر کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا دوبارہ، اور اس کے بعد پھر ان سے جب نکاح ہوا تو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے دوسرے شوہر، پھر یہ بیوہ ہو گئی تھی، اور پھر تیسری دفعہ جب تیسرے جو شوہر بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، لیکن جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور فیصلہ بھی انہیں خود کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ نے مطلب زوجیت میں آنا ہے یا نہیں آنا، مطلب پورا اختیار ہے آپ کو۔ لیکن پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ان سے نکاح کر لیا تھا، اور یہ نکاح ہوا تھا رمضان المبارک میں 3 ہجری میں۔ اور ام المساکین اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ میں سخاوت جو تھی نا وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، غریبوں، مساکین اور فقراء وغیرہ کو بہت جو ہے نا فراخ دل کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی، اور بہت شفقت سے پیش آتی تھی ان کے ساتھ، اور صدقات کے ذریعے ان کی مدد کیا کرتی تھی، اور ان کے لیے انتہائی نرم دل تھی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں ہی ام المساکین کے نام سے معروف ہو گئی تھی، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اسلام سے پہلے ہی ان کو غریبوں کی، فقیروں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا، بہت صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، اور بہت محبت سے انہیں کھانا کھلایا کرتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح ہی یتیموں، بیاسروں کی مدد کرتی رہیں۔ 8 ماہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور اس کے بعد جو ہے ماہ ربیع الاول کے آخر میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں شادی ہوئی تھی اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو حضرت زینب بنت خزیمہ کی جو عمر تھی وہ 30 سال تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن کیا، اور قبر میں آپ کے 3 بھائی اترے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی وفات ہوئی تھی، یعنی کہ خدیجہ کے بعد۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جن سے حضرت زینب بنت خزیمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، اور جس گھر میں حضرت زینب بنت خزیمہ رہا کرتی تھی اسی گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ اور دنیاوی اعتبار سے حضرت ام سلمہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کے والد اپنی مالداری کے سبب لوگوں میں جو تھے وہ باعزت لقب سے معروف تھے، یعنی مسافروں کے زاد راہ کے لقب سے، زاد الرقب کے نام سے معروف تھے، اور دینی لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے ساتھ ذات الحجر یعنی ذات الحجر 3 کے نام سے یاد کی جاتی تھی، اور ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا، یعنی کہ سب جو تھیں ازواج مطہرات 9 کی 9 ام المومنین، ان سب سے اینڈ پر ان کا انتقال ہوا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور ان کی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی مطلب غم زدہ ہے، بہت ہی زیادہ، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت ام سلمہ سے مشہور تھی، لیکن آپ کا نام جو تھا وہ ہند تھا،
اس طرح آپ کے والد اپنی کنیت ابو امیہ سے معروف تھے، لیکن ان کا نام تھا سہیل، اور آپ کے جو والد تھے وہ قریش کے ایک بہت ہی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور مالدار بھی تھے، عزت دار بھی تھے، اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ سفر میں جاتے تو ان کے رفقائے سفر اپنے ساتھ گاد راہ لیے بغیر ان کے ساتھ سفر کرتے. مطلب ان کی یہ کوالٹی خصوصیت تھی ان میں، یہ اس صفت کے ساتھ پہچانے جاتے تھے کہ جو لوگ ان کا سفر کرتے تھے ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے، اور ایون سفر کا جتنا بھی خرچہ ہوتا تھا، کھانے پینے کا، سفر کا، جو بھی راستے میں جس طرح سے بھی پیش آتا تھا وہ ان کی مدد کرتے تھے. اور بہت سارے لوگ اکثر ان کے ساتھ سفر کرتے تھے اسی نیت سے کہ وہ جو ہے مطلب ان کا خرچہ اٹھائیں گے، اگر وہ سفر کے ساتھ نہیں رکھتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جائیں گے. اسی وجہ سے ان کا نام جو تھا وہ ذات الرقب کے نام سے معروف تھے، پہچانے جاتے تھے، یعنی مسافروں کا داد راہ اور توشہ ان کے ذمہ تھا. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا عاتکہ اور نانا کا نام تھا عامر. پہلا نکاح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے ہوا وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے ساتھ نکاح میں تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر یہ دونوں میاں بیوی اسلام کے آنے سے مطلب فوراً ہی مسلمان ہو گئے تھے. دونوں نے اکٹھے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام انہوں نے سلمہ رکھا، اور اس بیٹے کی وجہ سے ہی آپ ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور آپ کے جو شوہر تھے وہ ابو سلمہ کے نام سے معروف ہوئے. اور مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے بائیکاٹ والا جو تھا وہ صحیفہ جب پھٹ گیا تو یہ دونوں میاں بیوی مکہ واپس آ گئے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بیت عقبہ کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو ان دونوں حضرات نے اپنا مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی. اس ہجرت میں دونوں اکٹھے بھی نہ جا سکے اور ان کو الگ ہونا پڑا. یہ بڑی لمبی سٹوری ہے. ایکچولی تھا اس طرح سے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں وہ جانا چاہتی تھی ہجرت کر کے مدینہ، لیکن وہ ایک بہت ہی معزز اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، قبیلہ بہت مشہور تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتی، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتی، ہم آپ کو روک لیں گے. اور ان کے شوہر کے جو مطلب ان کے سسرال والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نہیں جانے دے سکتے، کیونکہ اگر آپ چلے جائیں گے تو ہماری تو قبیلے کے ہم معزز لوگ ہیں، ہماری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ان سے بیٹا چھین لیا حضرت ام سلمہ سے، اور ان کے شوہر جو تھے وہ ان کو بھی الگ کر دیا. اور پھر جو ان کے بیٹے تھے ابو سلمہ مینس کے ان کو پکڑا ہوا تھا ایک طرف ان کے ماں باپ نے ام سلمہ کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے شوہر یعنی ان کے سسرال والوں کے شوہر کو پکڑا ہوا تھا. دونوں کو ایک قسم کا قید کیا ہوا تھا. اور ان کے سامنے جو ان کا بیٹا تھا وہ ایک طرف ان کے سسرال والے بیٹے کو کھینچ رہے تھے کہ یہ ہماری نسل سے ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ان کے پیرنٹس اس کے بیٹے کو کھینچ رہے تھے، یعنی کہ مطلب ایسا غمزدہ ایسا وہ ماحول تھا کہ ان کے جو بیٹے کے بابو تھے نا وہ الگ ہو گئے. اس طرح سے ظلم و ستم انہوں نے سہا، اتنا کچھ انہوں نے برداشت کیا. پھر بیٹا کس کی طرف گیا کوئی پتہ نہیں، اور پھر شوہر کو کہاں لے گئے کوئی پتہ نہیں. اور کافی عرصے کی یہ جدائی رہی، مطلب ایک عورت شوہر سے بھی الگ کر دیا اور بیٹے سے بھی الگ کر دیا، اور بیٹے کو بھی نہیں پتا کہ ماں باپ کدھر ہیں، اور شوہر کو بھی نہیں پتا کہ بیوی بچہ کدھر ہے، اور نہ بیوی کو پتا ہے کہ اس کا شوہر اور بیٹا کدھر ہے. مطلب کہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی مشقت تھی جس کے ساتھ ان کو ہجرت کرنی پڑی. اور ابو سلمہ کی پہلے ہجرت ہوئی، یعنی وہ جب چھوٹے یا جو بھی مسئلہ مطلب کلیئر جیسے ان کا ہوا وہ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ بڑی قربانی کے ساتھ. اور پھر جو ہے مطلب کافی عرصے بعد جا کے جب وہ غمزدہ رہتی تھی ام سلمہ تو پھر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ ان کا بیٹا ان کو واپس کر دیا جائے. پھر ان کا بیٹا ان کو واپس ملا اور پھر بیٹے کے ساتھ وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئی. اور وہ یہ کہتی ہیں تو ام سلمہ کہ اسلام میں جتنی قربانیاں اور آزمائشیں ابو سلمہ کے اہل خانہ کو پیش آئی ہیں میرے علم کے مطابق اتنی کسی اور کے خانے کو پیش نہیں آئی. مطلب خود یہ بتاتی ہیں کہ جتنا کچھ ہم نے فیس کیا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ جتنی قربانیاں ہم نے دیکھی ہیں، یعنی بیٹا الگ شوہر الگ، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے، اتنی قربانیاں جو ہے نا اسلام کے لیے کسی کے گھرانے کو پیش نہیں آئی. اور واقعی حقیقت ہے کہ وہ کئی سالوں کا یہ واقعہ ہے، کئی سال ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا رہے، اپنے شوہر سے جدا رہے، ایک بیوی
بہت مشکل تھا، اور پھر مدینہ ہجرت نہیں کرنے دی جاتی تھی ان کو، پتہ نہیں انہیں کہاں رکھا، کس حال میں رکھا کہ وہ سارا سارا دن روتی تھی کہ پتہ نہیں ان کا شوہر زندہ بھی ہے یا انہیں مار دیا ہے، ان کا بیٹا زندہ بھی ہے یا انہیں مار دیا ہے، کتنی تکلیف ہے۔ ایک انسان اگر مر جائے تو صبر انسان کو آ جاتا ہے، لیکن ایک انسان اگر غائب ہو جائے، اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو پھر انسان کو صبر نہیں آتا۔ تو یہ حضرت ام سلمہ کی قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا شوہر عطا کیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ تو کسی کی قربانی بھی ہو اسلام میں دین کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانیاں کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ گزر ہی جاتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی گزرے وہ گزر جاتا ہے، لیکن کوئی قربانیاں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ ام سلمہ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ، اور مجھے سب سے جو اٹریکٹ کرتا ہے نا ازواج مطہرات میں سے، وہ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ملایا کہ وہ اپنے شوہر اپنی دھیان میں مطلب جا رہے ہیں ہجرت کرنے، انہیں نہیں پتا کہ ان کی بیوی بچے کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ ہجرت کرتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی بیوی کو ان کا بیٹا دیا جاتا ہے، یعنی جو سلمہ تھے وہ اپنی ماں کو دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ دونوں ماں اور بیٹا جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں بہت عرصے بعد، تو تینوں آپس سے مل جاتے ہیں، یعنی ابو سلمہ بھی مل جاتے ہیں، ام سلمہ بھی مل جاتی ہیں، اور ان کا بیٹا بھی، وہ تینوں اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش سے، کتنی ہی بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ پھر دوسری آزمائش آئی، ظاہر جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، جتنا ایمان والا ہوتا ہے، آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اس کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا ایمان کتنا کامل ایمان تھا کہ پہلے اتنی بڑی انہوں نے فیس کیا، اتنی بڑی مشکلات کو، آزمائش کو، اس کے بعد جب وہ تینوں اکٹھے ہو گئے کئی عرصے بعد جا کے، اور پھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد دونوں میں شریک ہوئے، اور پھر غزوہ احد میں ان کو ایک گہرا زخم لگا جو 1 ماہ علاج کرانے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک اور لشکر میں بھیجا، وہاں سے 1 ماہ بعد واپسی ہوئی، اور پچھلا زخم جو تھا وہ ہرا ہو گیا، اور جو آپ کی وفات کا سبب بنا۔ اور پھر حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کی آپس میں بہت ہی زیادہ محبت تھی، یہ دونوں ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے جیسے انسان بغیر رہ نہ پاتا ہو، اتنی محبت تھی۔ اور پھر اللہ نے آزمائش بھی اتنی زیادہ دی کہ مطلب کئی سالوں تک ایک دوسرے کا پتہ نہیں، اور پھر مدینے میں ملے، اور پھر جو ہے وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، حضرت ابو سلمہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور وفات سے پہلے اتنی محبت تھی آپس میں کہ ان کے شوہر نے ان کو بلایا، ام سلمہ کو، اور بلا کر یہ دعا دی انہوں نے کہ اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر دینا جو ان کو نہ تکلیف دے اور نہ کوئی دکھ پہنچائے۔ یہ سٹوری بہت خوبصورت واقعہ ہے، میں آپ کو سینڈ کروں گی گروپ میں، کہ کس طرح ام سلمہ جدا ہوئیں، کس طرح دوبارہ ملی، کس طرح انہوں نے غم کے دن گزارے، کیا ان کے کلمات تھے، کیا یہ کہتی تھیں، کتنا درد چھلکتا ہے نا ان کے الفاظ سے، کہ کس طرح سے انہوں نے جدائی برداشت کی ہے، اور کس طرح سے بیٹا کھویا پھر دوبارہ مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتی تھیں کہ جو ہے نا ابو سلمہ مجھے ان سے بہتر شوہر مل ہی نہیں سکتا، مجھے ایسا انسان دوبارہ مل ہی نہیں سکتا، وہ اس طرح سے سوچا کرتی تھی۔ اور پھر جب ان کے حق میں یہ دعا دی ان کے شوہر نے، ان کی وفات کے سے تھوڑا عرصہ پہلے، جب ان کو لگا کہ ظاہر یہ پتہ چل جاتا ہے ہر انسان کو کہ وہ اس دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا یا جانے والا ہے، ٹائم کا ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، تو جب ابو سلمہ کی وفات ہونے والی تھی تو انہوں نے پھر ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر دینا جو ان کو نہ تکلیف دے نہ کوئی دکھ پہنچائے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور پھر ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسے شوہر سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سا شخص بہتر ہوگا، اور اسی سوچ میں کافی عرصہ رہی کہ بالآخر میرا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ حضرت ام سلمہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس میں جمال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، دور اندیشی بھی بہت زیادہ تھی، موقع شناسی بھی تھی، دانشوری بھی تھی، اور بصیرت بھی بہت زیادہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الجھن میں جب ان کو پیش آئی تو انہوں نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ عمرے کے ادائیگی کے لیے مدینہ طیبہ گئے، مطلب پورا تیار ہو گئے، مطلب احرام بھی باندھ لیا، نیت بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے عمرے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو کفار مکہ تھے انہوں نے روک لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک لیا اور صحابہ کو بھی روک لیا،
مکہ مکرمہ نہیں جانے دیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے حالات کو بگاڑنے کے چند شرائط پر صلح کر لی، اور جب صلح کی تو اس میں شرط یہ تھی کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کرا دیا کہ اٹھو، احرام کھول دو، اپنے سر منڈوا دو۔ صحابہ کرام کی طبیعت عمرہ نہ کرنے کا سن کر اندر سے کافی بھوجل ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے دور سے سفر کر کے آئے تھے، اور طور پر سفر، اور پھر اس نیت سے آنا کتنی خوشی سے، اور پھر ایک دم سے ہو جانا کہ اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے احرام کھول دیں، ہم عمرہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو کفار کے ساتھ معاہدہ کیا، بات دیکھیں کمٹمنٹ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے معاہدہ کیا ہے۔ ہم مسلمان سے بات کرتے ہوئے اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے معاہدہ کیا ہے، اور جو شرطیں انہوں نے دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرطوں کو پورا کر رہے ہیں، اور شرطیں پورے کرنے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ بھائی آپ نہیں کریں گے۔ اب کوئی بھی نہ کھولے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ بھائی آپ احرام کھول دیں۔ 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، 3 دفعہ کہا، صحابہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھے اور اپنے احرام کھول دے۔ تو یہ کیفیت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور ان کو صحابہ کے احرام نہ کھولنے کی ساری تفصیلات بتائیں۔ تو ام سلمہ نے بہت ہی دانشوری کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کتنی دانشور بیوی تھی، کتنا زبردست مشورہ دیا کہ 3 دفعہ اعلان کرا دیا، بتا بھی دیا کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حالات مزید خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، اور ان سے یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ ہم ٹھیک ہے عمرہ نہیں کریں گے تو ہم عمرہ نہیں کریں گے، چاہے ہم جس مرضی نیت سے آئے ہیں، تو جو بھی ہے۔ جب ایک بات ہو گئی ہے، ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تو آپ احرام کھول دیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا، اور کتنی دانشوری سے، کتنی عقل مندانی مطلب یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود جو ہے وہ اپنا سر منڈائیں، پہلے خود عمرہ کھولیں، آپ کو دیکھ کے باقی بھی عمرہ کھول دیں، مطلب احرام کھول دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، باہر جا کر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا، تو سب صحابہ کرام نے بھی سر منڈوایا، اور پھر سب کے اندر ہمت پیدا ہوئی، اور پھر وہ سب اٹھے، پھر انہوں نے اپنے احرام بھی کھول دیے۔ تو مسئلہ جو تھا، اتنی بڑی الجھن، اتنے بڑے صحابہ کو لے کے جانا، اتنے بڑے مطلب لوگوں کو لیڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی تب جب پھر وہ آپ کی بات نہ مان رہے ہوں۔ یعنی 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے احرام کھول دو، سر منڈوا دو، ہم یہ عمرہ نہیں کر سکتے، ہم عمرہ نہیں کریں گے، ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، یا پھر کبھی عمرہ کریں گے، ابھی ہم نے عمرہ نہیں کرنا۔ لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا۔ پھر ان کی بیوی نے ان کو مشورہ دیا، ام سلمہ، جب کسی اور بیوی سے بھی مشورہ لے سکتے تھے، لیکن سب سے دور اندیشی کس میں تھی، سب سے عقل مند جو تھی، یعنی مشورہ دینے میں بہت دانشوری سے انہوں نے مشورہ دیا، تو ام سلمہ سے لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے زیادہ شادیاں کرنے میں جہاں بہت ساری حکمتیں اور دینی مصلحتیں تھیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ازواج محترات ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے ارشادات کو، تعلیمات کو آگے پہنچاتی تھی۔ وہ گھر سے متعلق ہوں، باہر کی زندگی سے متعلق ہوں، بزنس کے معاملات ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے بیان کرتی تھی۔ یہ فائدہ تھا اتنی ساری بیویوں کے ہونے کا کہ وہ عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی، دین کو پھیلاتی تھی کہ ہم نے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے حدیثیں نکلی، اور سنتوں پہ عمل کرنا زیادہ شروع ہوا، اور عورتوں میں آگے بات گئی، اور اس طرح سے دین پھیلا۔ اور پہلے خود محفوظ کرتی تھیں، خود یاد کرتی تھیں، اور پھر امت تک پہنچاتی تھیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، تو وہ بھی برابر آپ کے ارشادات کو محفوظ کرتی رہیں، آپ سے دین سیکھتی رہیں، اور پھر اس علم کو انہوں نے خوب پھیلایا۔ اور پھر تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان سے دین حاصل کیا، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو تھی وہ ان سے حدیث لیا کرتی تھی، اور ام سلمہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ اتنا ان کو نالج تھا، اتنی وہ مطلب عقل مند تھیں، دانشور تھیں، اور مطلب ذہین تھیں کہ وہ حدیث یاد بھی کرتی تھی، ساتھ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں سے متعلقہ مسائل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معلوم کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے سر کی مینڈیاں بہت سختی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے وقت بالوں کی جڑیں تر کرنے کے لیے ان کو کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منڈیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ 3 بار اپنے سر پر اچھی طرح پانی ڈال لیا کرو، اس کے بعد پورے بدن میں پانی بہا لیا کرو، جو وہ ہے نا غسل ہو جائے گا، تم پاک ہو جاؤ گی۔ اور پھر تو ام سلمہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت پابند تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میں کس کو حکم دے رہی ہوں یا کس کو منع کر رہی ہوں، وہ یہ کام سر انجام دیتی تھی۔ یعنی ایک دن ان کے بھتیجے ان کے گھر میں تھے،
حالانکہ بھتیجوں کے ساتھ مطلب انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، مطلب رشتے داری آڑے آ جاتی ہے اور انسان بہت ساری باتوں سے منع کرنا چاہتا ہے لیکن منع نہیں کر پاتا، بہت جگہ بولنا چاہتا ہے لیکن نہیں بول پاتا، کبھی اس کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، کبھی اس کو رشتے داری کا خیال ہوتا ہے، کبھی دوستی کا خیال ہوتا ہے، وہ منع کرنا چاہتا ہے لیکن وہ منع نہیں کر پاتا۔ لیکن حضرت ام سلمہ بہت اس چیز کی پابند تھی، وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ کون ہے کون نہیں، وہ صرف یہ دیکھتی تھی کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے اور کیا صحیح ہو رہی ہے۔ اب ان کے بھتیجے ان کے گھر میں تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو جب وہ سجدہ کرتے تھے نا جب ان کے بھتیجے، تو وہ زمین پر پھونک مار کے مٹی اڑا دیتے تھے تاکہ سجدے کی جگہ صاف ہو جائے اور پیشانی غبار آلود نہ ہو۔ تو یہ دیکھ کر ام سلمہ نے ان سے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو جو سجدے کے وقت اس طرح مٹی اڑا رہا تھا فرمایا تھا اللہ کے لیے اپنا چہرہ مٹی میں ملا۔ حضرت ام سلمہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ وقت کے حاکموں کو بھی امر بالمعروف کرتی تھی۔ آپ جرت دیکھیں ان کی کہ وقت کے حاکموں کو بھی بتایا کرتی تھی تم یہ کام صحیح کر رہے ہو، یہ کام نہیں صحیح کر رہے۔ وہ ڈرتی نہیں تھی، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، جس کے دل جو توکل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سٹرونگ کر دیتے ہیں، ان کو بھی کسی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا اور وہ حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں یا آپ جو ہے تکبر کر کے دکھائیں یا آپ جو ہے آگے سے 2-4 سنا کے چلے جائیں۔ حکمت بہت دھنائی تھی، دانا تھی، بہت زیادہ عقل مند بھی تھی، حکمت بھی زیادہ تھی، پتہ تھا کس طرح بات کرنی، کس طرح منع کرنا ہے، تو وہ حاکموں کو بھی منع کر دیا کرتی تھی، انہیں بھی بھلائی کا حکم دیتی تھی اور برائی سے روکتی تھی۔ اور ان کے زمانے میں بعض حکام نے نماز کے اوقات تبدیل کر دیے تھے، مطلب کہ مستحب اوقات چھوڑ دیے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے ان سے فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں جلدی کرتے تھے اور تم عصر میں جلدی کرتے ہو، یعنی وہ ظہر جلدی پڑھا کرتے تھے اور تم عصر جلدی پڑھتے ہو۔ یہ وقت کے حاکموں کو صرف مطلب ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ہم کسی سے اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے، یہ بہت بڑا اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ حاکموں تک کی بات پہنچائیں، لیکن وہ یہ کام کرتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کا رب ہے، انہیں پتا تھا کہ وہ اندر سے بالکل پاکیزہ ہیں، صاف دماغ، صاف سوچ، صاف عقل، سب کچھ پاکیزہ ہے ان کا۔ تو انہیں پتا تھا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی، ان کا ایمان کامل تھا، ان کو پتا تھا میں جو کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اور ویسے بھی جب انسان اتنی قربانیاں، اتنی آزمائشوں سے گزر جاتا ہے نا تو وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی کہ پہلے اتنی آزمائشوں سے نکالا، اتنی آزمائشوں میں ڈالا، پھر نکالا، پھر ڈالا، پھر نکالا، تو پھر کس لیے؟ تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں، تاکہ وہ جو ہے وہ دین کے راستے پہ اور زیادہ مضبوطی سے چل سکیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 60 سال زندہ رہی، اور پھر جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی اور ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور آپ کے بیٹے تھے جو سابقہ شوہر میں سے تھے، انہوں نے آپ کو قبر میں اتارا اور آپ جنت البقیع میں جو تھی وہ مدفون ہوئی۔ اور حضرت ام سلمہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد جب ہر بیوی کے پاس تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے جاتے، کیونکہ وہ عمر میں باقی تمام ازواج سے بڑی تھی۔ اور آپ اس دور کو یعنی جب روز جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ختم کرتے تھے، سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے گھر جاتے تھے اور پھر سب سے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ خواتین میں سے آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح وحی حضرت عائشہ کے گھر میں اترتی تھی، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بھی اترتی تھی۔ اور جو وحی آپ کے گھر میں اتری تھی اس میں یہ آیت تھی کہ جب سورۃ الاحزاب کی آیت تھی وہ اتری تھی جس میں یہ تھا کہ وہ کرنا فی بیوتکن، یعنی اپنے اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح زینت اور سنگار نہ کیا کرو۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی پوری آیت اتری تھی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تھا تو ان سے فرمایا تھا کہ میں نے نجاشی بادشاہ کی طرف ایک جوڑا اور چند اوقیہ مشک بطور ہدیہ بھیجی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نجاشی فوت ہو چکا ہے اور وہ ہدیہ مجھے واپس کر دیا جائے گا، اگر وہ مجھے واپس کر دیا گیا تو میں تمہیں وہ ہدیہ کر دوں گا۔ اور اللہ کی شان پر ایسا ہی ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ہدیہ واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک اوقیہ مشک اپنی تمام بیویوں کو دی، اور باقی تمام مشک اور وہ جوڑا حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو محمد فرمایا۔ تو یہ تھی حضرت ام سلمہ کی جو سیرت کہ کس طرح ام سلمہ نے سیکریفائسز کی ہیں، کس طرح سے
ایک اچھے شوہر کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. اور سیم اسی طرح سے ہی حضرت ام سلمہ نے بہت قربانیاں دی تھیں. انہیں لگتا تھا کہ ان سے بہتر شوہر ان کو کبھی کوئی مل ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان سے بہتر شوہر عطا کیا. اور یعنی ان کے شوہر کی بھی یہ دعا تھی، پہلے والے شوہر کی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ سے بہتر شوہر دے جو تمہیں نہ دکھ دے نہ تکلیف پہنچائے، کیونکہ بہت ساری تکلیفیں انہیں مل چکی تھیں، بہت ساری دکھ درد بہت کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کے لیے ہمیں بھی چن لے اور ہم سے بھی دین کے کام لے لے، اور ہم بھی جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں. آمین. یہ 1 ویک چلے گی، اس کے بعد پھر ہم ٹائم چینج کر دیں گے. سو جزاک اللہ خیر، آپ سب کے آنے کا، جوائن کرنے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.